الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آپ کا اسم شریف کیا ہے؟ منشا محمد منشا صاحب اور علامہ صاحب کو میں نے گزارش کر کے بٹھایا. کیوں بٹھایا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس دفعہ یہ تیسرا میرا دورہ ہے ادھر کا. میں تقریریں کرنے نہیں ادھر آتا. یہاں بہت علماء تقریریں کرنے والے. نہ ہی میں لوگوں سے اپنی مدرسوں میں پیسے اکٹھے کرنے آتا. میرا ایک مشن ہے. وہ مشن یہ ہے کہ میں ایز اے ٹیچر ایز اے پروفیسر ایز اے لیکچرار جہاں میں جاتا ہوں وہ جو بیس ہے ہمارے دین کی اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں. سبحان اللہ. میں کسی پر کرٹیسائز کرتا ہوں نہ کسی کا تقریریں کرتا ہوں بلکہ اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ بینگ اے مسلم what we should do, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, ہم کیوں پیدا ہوئے. اور یہ جو محافل میں ہوتا ہے is it lawful or unlawful, is legal or illegal. یہ نعتیں لوگ پڑھتے ہیں یعنی اور بڑا ذکر اذکار ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں نعت خان کو ثنا خان کہتے ہیں. ثنا خان مسلم, لیکن عالم دین کو ثنا خان نہیں کہتے. عالم دین کو ثنا خان نہیں کہتے. بڑے غور سے میری بات سنی. نعت خان داڑھی منڈا ہو ثنا خان, نعت خان بے نماز ہو ثنا خان, نعت خان مسئلہ نعت ہو ثنا خان. لیکن عالم دین نماز پڑھائے تو ثنا خان نہیں, تقریر کرے تو ثنا خان نہیں, یعنی وہ قرآن مجید پڑھائے تو ثنا خان نہیں. یہ ہمارے معاشرے میں لوگوں نے ایک ایسا نظام برپا کیا ہوا ہے کہ جو کئی لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی. ثنا خان کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے واٹ از دا میننگ آف ثنا. بڑی توجہ سے بات سننی ہے, بعد میں آپ سوال بھی کر لینا. تھوڑا سا ہم نے آپ کو اچھا صاحب حدیثوں کی کتابوں میں جو پہلی کتابیں ہیں وہ ہیں موطا امام مالک, مصنف عبد الرزاق, مصنف ابن ابی شیبہ, مسند احمد شریف. لیکن پبلک کو علمائی کتابیں نہیں بتاتے.
یہ نہ بتانا دین سے دیانت نہیں ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جو امام بخاری سے پہلے کی کتابیں. یہ عبدالرزاق امام بخاری کے استاد ہیں, ابن ابی شیبہ امام بخاری صاحب کے استاد ہیں, اور امام احمد بن حنبل یہ بھی امام بخاری صاحب کے استاد ہیں. ان کی کتابیں امام بخاری سے پہلے ہیں, اور امام بخاری بعد میں آئے ہیں. یہ 164 ہجری میں پیدا ہوئے, 194 ہجری میں. اور امام احمد بن حنبل جو ان کے استاد ہیں وہ 164 میں پیدا ہوئے. اپنے استاد سے 30 سال ہی چھوٹے. استاد کی کتاب کا نام مسند احمد اور شریعت کی کتاب کا نام ہے بخاری شریف. اور ہمارے معاشرے میں ادھر بھی پاکستان میں بھی لوگوں نے ایک یہ بات بنا رکھی ہے کہ بخاری دکھاؤ, کہ بخاری میں آئیے. اب نہ کہنے والے نے بخاری پڑھی ہے, انہوں نے سے پوچھو ان کو بدل بخاری کیا ہو. یہ کوئی گولی ٹافی کی پیکٹ نہیں ہے, یہ حدیث کی کتاب ہے. لکھنے والے ایک محدث تھے, بڑے متقی پرہیزگار تھے, بڑے نیک آدمی. تو نیکوں کے شاگرد تھے وہ, ان کے استاد میں بڑے نیک تھے. امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے, جو میرے پاس کتاب ہے وہ پاکستان کی چھپی ہوئی ہے. اس کی جلد نمبر 2 ہے, والیوم نمبر 2, پیج نمبر 707. اس میں کتاب التفسیر میں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 کی تشریح میں امام بخاری صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, کہ بے شک indeed, surely, there is no doubt in it, Allah is the name of Allah, and his angels, what they do, they shower blessing to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اچھا, یہ جو آیت ہے اس کا ترجمہ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا ہے, جو میں نے آپ کو والیوم پیج بتایا, کہ جب اللہ فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے درود بھیجتے ہیں, اللہ تعالیٰ کون سا درود بھیجتا ہے؟ کبھی ہم نے کسی سے پوچھا, عالم دین سے, کسی نعت خواہ سے پوچھا کہ حضرت صاحب یہ اللہ کون سا درود بھیجتا ہے؟ اگر کوئی ہمیں نان مسلم پوچھے کہ اپنا وارث یہ بتاؤ اللہ کون سا درود بھیجتا ہے, تو کوئی ہم پتہ نہیں کون سا بھیجتا ہے یا بھیجتا ہے, تو پھر وہ کیا فیل کرے گا کہ کیسا مسلمان ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا اللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون سا درود بھیجتا ہے. یہ اس لیے ایسی پرابلم ہے کہ ہم نہ سیکھتے ہیں, نہ سکھانے کے موڈ میں ہیں, نہ سیکھنے کے موڈ میں ہیں, ہم آنے جانے کے موڈ میں ہیں. آج لگ آئے, آرے جا رہے, آرے جا رہے, آرے جا رہے, یا ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں, یا کسی کو ڈیگریڈ کر رہے ہیں, یا اس کو برابری گرا رہے ہیں, ٹانگ کھینچ رہے ہیں. بس یہ مشن رکھا ہوا مسلمانوں نے آج تک, اس کو ناکام کر, اس کو ناکام کر. پڑھتے پڑھاتے کچھ نہیں ہے. کتنے مسلمان ہیں جو قرآن شریف پڑھتے ہیں اور کتنے مسلم بخاری شریف پڑھتے ہیں؟ 0.001 in this world, whole of the world, 0.001 they recite Holy Quran. لاکھوں بندے جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور حج کرنے کے لیے, تو کتنے لوگ وہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں؟ سلام پھیرا, جوتا پکڑا ہوا, بھی تم آئے ہو یہاں اللہ کے گھر, اس کو دیکھو تو صحیح, اس کا گھر کیسا ہے. کہیں باہر سے جوتے پکڑ کے نکل جائیں گے, اس سے ہے کہ چلو میں حاجی صاحب ہو جاؤں, معتبر ہو جاؤں, بس یہ پتہ نہیں کیا مشن ہے لوگوں کا, خدا بھی تو جانا, کسی دل کی بات ہے نہیں جانتے. اچھا, لیکن اسٹڈی نہیں ہے, ورک نہیں ہے, نہ پوچھنا ہے نہ بتانا ہے, نہ خیال کرنا بھی کون ہے, ہمارا مسلمان ہونے سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہوتی ہے. تو جسٹ فار یور انفارمیشن I want to tell you
What is the meaning of یصلون؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ اللہ کی درود کیا ہے، اللہ کا درود کیا ہے؟ فرماتے صلاۃ اللہ، یہ ٹیکسٹ کے اندر لکھا ہے، متن سے لکھا ہے، بولتے ہیں انٹرپریٹیشن ہوتی ہے نا، ٹیکسٹ متن میں لکھا ہوا ہے کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ تو جو ثنا بیان کرے وہ ثنا خان ہوتا ہے، کسی نعت خانی ثنا خان ہوتا ہے، عالم کو ثنا خان نہیں کہتے۔ کیوں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کوئی ناشتہ ہے؟ یہ گالی گلوچ کرتے ہیں؟ یہ بھی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہیں، اس کو کون ثنا خان کہتے ہیں؟ یہ گروپ بن گیا ہوا ایسا کہ صرف نعت خان کو ثنا خان کہیں گے، عالم کو ثنا خان نہیں کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا کہیں گے؟ بخاری فرماتے ہیں صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے نبی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ ثنا تو جو ثنا کرے وہ کون ہوتا ہے؟ ثنا، تو اللہ تعالیٰ بھی ثنا۔ اور جب میں اور آپ ان کی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں گے تو وہ بھی ثنا خانی ہے۔ تو ہم نے ایک مائنڈ بنا لیا کہ نعت خان جو ہے اس کو ثنا خان کہتے ہیں، اور یہ کیسا بھی ہے، لینگ دس ٹاپک کیسا بھی ہے، مساجد میں ان کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، عالم کو کوئی نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہمارے سینوں سے علم نکلتا چلا جائے، علم کی قدر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ علم کے بغیر نعت کچھ نہیں، میں بتا دوں آپ کو، علم ہوگا تو صحیح نعت لکھی جائے گی، صحیح نعت پڑھی جائے گی، سبحان اللہ۔ اور علم نہیں ہوگا تو ایسی نہ ہو کوئی ایسی بات کہہ دی جائے کہ کام ہی سارا خراب ہو۔ جتنے بھی پرانے نعت خان ہیں، ثنا خان ہیں، علماء ہیں، وہ بڑے خوبصورت الفاظ، ایسے الفاظ لکھتے تھے جن میں نبی اللہ کی عظمت و شان کا پتہ چلتا تھا اور اللہ کی عظمت و شان کا پتہ چلتا تھا۔ ثنا میں نے ہوتا ہے تعریف، صفت و ثنا، تعریف، ایٹریبیوٹس بیان کرنا، پریز، اللہ پریزز ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ثنا بیان کرتا ہے، علماء بھی۔ واٹ از میننگ آف ثنا؟ تعریف۔ اشعار میں بھی تعریف ہوتی ہے اور نثر میں بھی تعریف ہوتی ہے اور آیات قرآنی میں بھی تعریف ہوتی ہے، اور میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان یہ ہے کہ تورات میں بھی آپ کی تعریف ہے اور انجیل میں بھی ہے اور زبور میں بھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ایک میں واقعہ سناتا ہوں، یہ واقعہ لکھا ہوا ہے مشکات شریف میں، بڑی مشہور کتاب مشکات شریف، اس کی حدیث نمبر ہے 5799، اور اس کی ایک آگے تشریح ہے، اس کا نام ہے مرقات المفاتیح، اس کی جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 476۔ ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں امام بہقی، ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ شریف، اس کی 6 نمبر جلد ہے اور 276 نمبر 100 صفحہ ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، جناب انس روایت کرتے ہیں کہ ایک لڑکا تھا یہودی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، جیسے آج مسلمان عیسائی کی خدمت کر دی، عیسائی کے تابع دار ہیں، ٹائم کی پابندی کرتے، خطرہ لگ جاتا ہے تو پانی لے لے، تو پانی کی کر لے۔ اگر مسلمان یہودی کا خادم ہو سکتا ہے تو یہودی مسلمان کے بھی خادم ہو سکتا ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی خدمت کرتا تھا یہودی لڑکا، یعنی تو وہ بیمار ہو گیا۔ اب دیکھو مسلمانوں، ہمارے اسلام اور ہمارے دین کی شان دیکھو کیا ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان کیا ہے۔
وہ جو بچہ تھا بیمار ہو گیا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس کو لے کے اس کی بیمار پرسی کے اس کے گھر چلے گئے. سبحان اللہ. آپ کا نان مسلم باس آپ کی خبر گیری کے لیے آتا ہے. وہ مسلمان جاتا ہے خبر گیری کے لیے اپنے نان مسلم کسی خادم کی, یا مسلمان کی باس مسلمان ہے, اس کا ورکر مسلمان ہے, بیمار ہو گیا تو کیا اس کی خبر لینے کے لیے آتا ہے؟ نہیں, اس کی عاجلی گئے گا, جتنے دن رہے گا اتنے کا تنہا کاٹے گا. کیوں؟ مطالعہ نے یہ دین کا مطالعہ کیا. اور ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے. جب اس کے گھر تشریف لے گئے تو یہ اخلاقی بات ہے کہ آدمی اگر گھر آئے تو پھر اس کو ویلکم تو کرنا چاہیے, مخالف بھی ہو تو کوئی بات نہیں. اور وہ یہودی جو تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا سخت مخالف تھا, لیکن جب آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اس نے بلا لیے اور وہ اپنی بیٹی کے سرہانے کھڑا ہو کر تورات شریف پڑھ رہا تھا. جیسے ہم اپنے مرنے والوں کے پاس سورہ یاسین پڑھتے ہیں, وہ تورات شریف پڑھ رہا تھا. تو آپ نے دیکھا تورات شریف پڑھ رہا ہے تو آپ نے اس سے فرمایا یا یہودیو انشدو کا باللہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ, تو یہ اللہ کی قسم ہے کہ یہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام اتری ہے ہل تجدو فی التوراۃ نعتی و صفتی و مخرجی, کیا تورات شریف میں میری نعت ہے, میرے اوصاف ہیں اور میری ہجرت کا بیان ہے؟ سبحان اللہ. یہ آپ نے سوال کیا اس یہودی کو جو تورات شریف پڑھ رہا تھا کہ کیا تورات شریف میں میری نعت ہے, اوصاف ہے, میری ہجرت کا بیان ہے؟ قال اللہ, کہتے نہیں. آپ کی نعت کا انکار کرنے والا سب سے پہلے یہودی تھا. اس کے بغض تھا, دل کے اندر کینہ تھا, تعصب تھا, حسد تھا, یعنی مخالف تھا آپ کا, تو اس نے آپ کی نعت کا انکار کر دیا. ہمارے معاشرے میں بھی بعض بے سمجھی سے نعت کی مخالفت کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں نعت کا معنی ہوتا کہ اگر پتہ ہو تو کبھی نہ مخالفت کریں, کیونکہ ان کو بھی لوگوں نے بتایا نہیں کہ نعت کسے کہتے ہیں. نعت ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال, خد و خال اور اخلاق اور کمالات کا بیان. سبحان اللہ. اور قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے. جیسے امام مرزا فاضل کلیمی نے فرمایا, چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکانے والے. اور یہ قرآن پاک کی 5 آیات ہیں, ان میں یہ لفظ آتا ہے. سورۃ البقرہ آیت مبارک نمبر 129, سورۃ البقرہ آیت مبارک نمبر 151, سورۃ آل عمران آیت نمبر 164, سورۃ محمد آیت نمبر 2. ان چاروں آیات میں آپ کی یہ شان آتی ہے وَيُزَكِّيهِمْ 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 وَيُزَكِّيهِمْ. اس کا معنی ہے وہ دلوں کو پاک کرتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسی کا ترجمہ امام رضا رحمۃ اللہ نے کیا ہے, چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے. سبحان اللہ. تو جو نعت مبارکہ قرآن و حدیث کی ترجمہ ہوتی ہے نا, اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے. اور کوشش کر کے ایسی نعت مبارکہ پڑھنی چاہیے جیسے بھی آپ نے سنی ہے, تمام کی تمام کے حوالے موجود ہیں. جس نے جو نعت پڑھی ہے مجھ سے آپ اس کا حوالہ پوچھ سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کس حدیث کا طریقہ. کسی نے غلط نہیں شعر پڑھا, سب نے صحیح اشعار پڑھے اور بالکل قرآن و حدیث کے مطابق. اگر میں نے آپ نے پہلے نہیں سنے تھے تو پھر آج سن لیے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کہیں ایسی بات تو نہیں کہہ رہے جو ہمارے نقصان میں جاتی. اس یہودی نے کہا نا تورات میں آپ کی نعت. اچھا, وہ جو بچہ تھا وہ آپ کے پاس علم حاصل کرتا تھا, بیٹھتا تھا, خدمت کرتا تھا اور آپ کی نگاہ کرم سے فیض یاب ہوتا تھا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ نگاہوں سے فیض ہوتا ہے, یہ بھی جاننا ضروری ہے. سورج کہاں چمکتا ہے, خربوزے کہاں پکتے ہیں, تو فیض کس کا ہے؟ سورج. سورج کی شعاعوں سے
پھل پکتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، گندم اگتی ہے، چاول چلتے ہیں، چنے بنتے ہیں، جوار بنتی ہے، اور میری اور آپ کی صحت بھی بنتی ہے. سبحان اللہ. کہ سورج کی شعائیں اثر رکھتی ہیں، سورج کی شعاؤں کا اثر ہوتا ہے. تو یہ فیض ہوتا ہے، فیض بزرگوں کا فیض ہوتا ہے. نیکوں کے پاس بیٹھو تو فیض ہوتا ہے. اگر کسی عطر فروش کی دکان پہ چلے جاؤ تو کچھ لب ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کیا ملتا ہے؟ خوشبو. اگر کچھ خریدو نہ تھا بھی ویسے چکر لگاؤ خوشبو آئے گی جی. اور اگر کسی ہوٹل میں چلے جاؤ تو وہاں مرچ مسالے کی خوشبو آئے گی. کباب بن رہے ہیں، ٹکیاں بن رہی ہیں، تو اس کے اثرات دماغ میں. اور کہیں باہر نکلو گرم جگہ سے بھی ٹھنڈے تو کیا ہوتا ہے؟ چھینکیں آتی ہے. سردی کا اثر ہوتا ہے. سردی کا اثر مان لیتے ہیں، گرمی کا مان لیتے ہیں، سورج کا مان لیتے ہیں، دھوپ کا مان لیتے ہیں، تو نبی پاک کا کوئی اثر نہیں ہے. سارے فیض تو انہیں کے مل رہے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ شریف. مکہ مکرمہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ کون سا علاقہ ہے؟ پیٹر برو. اٹ از اے سٹی آف یو کے. ٹھیک ہے. اور یہ گلوب کے اندر ایک کنٹری ہے. گوگل میں جاؤ گے تو وہ زمین نظر آئے گی آپ کو، تمام ممالک ہیں. اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے مکہ مکرمہ میں. اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 کتاب التیمم حدیث پاک ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ فرماتے ہیں کہ جوئلت لیل ارض مسجد طہورا، فرمایا میرے لیے ساری زمین مسجد بنا دی. سبحان اللہ. قدم آپ کے لگے مکہ مکرمہ میں تو فیض ساری زمین میں پھیل گئی. سبحان اللہ. اور آپ کے قدموں کا فیض یہ ہے کہ ساری دنیا کی زمین پاک ہے. اگر پانی نہ ملے 1 میل تک تو مٹی پر 2 ہاتھ مار کے چہرے پر مل لو، پھر 2 ہاتھ مار کے دونوں بازو مل لو، وضو بھی ہو جاتا، غسل بھی ہو جاتا. سبحان اللہ. پہلے کسی قوم کو تیمم کی نعمت حاصل نہیں تھی. سبحان اللہ. یہ اثرات، یہ فیض کہتے ہیں بزرگوں کا فیض کہتے ہیں. موسم کا فیض ہوتا ہے. موسم اچھا موسم ہو تو طبیعت اچھا اثر ہوتا ہے، یعنی گرم موسم ہو تو طبیعت اس کے حساب سے اثر ہوتا ہے. تو الفاظ کا اثر ہوتا ہے، الفاظ کا. تو نعت شریف جو ہوتی ہے یہ عربی کا لفظ ہے. نعت حدیث شریف کا لفظ ہے. اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے. نعت کو توجہ سننا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان. اگر میں یہ کہوں کہ آپ کے ابا جی بہت اچھے تھے، بڑے نیک آدمی تھے، اور بچوں سے پیار کرتے تھے، یکساں ناانصافی نہیں کرتے تھے، اور اپنی بیوی سے بھی اچھے طریقے سے ڈیل کرتے تھے، گھر میں راشن بھی جگہ دیتے تھے، اور کبھی گالی گلوچ نہیں کرتے تھے، تو یہ باتیں کرنی اچھی ہو رہی ہیں. یہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ ابا جی کی. تو ابا جی کی تعریف کر سکتے تو نبیوں کی امام کی تعریف نہیں کر سکتے. ان کی تعریف میں تو خود کرتے ہیں. ان کا تو نام ہی ہے محمد. وہ ہستی جن کا نام ہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے سنا ہوگا کہ مکہ کے بعد لوگوں نے آپ کو مزمم کہا، یعنی مذمت کی ہوئے، نعوذ باللہ. تو صحابہ کرام پریشان تھے، انتقام لے نہیں سکتے تھے، سفر کا حکم تھا، بدل لینے کا حکم نہیں تھا، لڑائی جھگڑے کا حکم نہیں تھا. تو بڑے پریشان ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف ہو رہی ہے ہمیں. بولو کیا ہوا ہے؟ میں لوگ بڑی بد کلامی کرتے ہیں. میں کیا کہتے ہیں، کیا ہوا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کو مذمم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مذمم. نعوذ باللہ. بولو اس میں پریشانی کیا بات ہے؟ جو مذمم ہوگا وہ مذمم ہوگا، میں تو محمد ہوں. سبحان اللہ. محمد کا معنی ہے بہت تعریفوں والے. تو الفاظ
اور کلام میں تاثیر ہوتی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ علماء کو پروٹوکول دیا کریں. یہاں مجھے پتہ چلا ہے کہ علماء کو پروٹوکول کم دیتے ہیں, نعت خان کو بڑا دیتے پروٹوکول, اور وہ نعت پڑھ کے کسی جات چلے جاتے. وہ تقریر میں واز بھی نہیں سنتے, دونوں اور پہ نہیں جانا ہوتا ہے. ضرور بلاؤ, ضرور نعت سنو, لیکن ان کو بھی تقریر کے بعد نعت پڑھائیں گے آپ. پہلے تقریر سنو پھر نعت پڑھو گے, پھر ایسا کر کے دیکھو, پھر دیکھو آپ ذرا بڑے فائدے میں آ جائیں. ہم لاہور میں ایسے ہی کرتے ہیں. پہلے تو ہم کرائے پر نہیں بلاتے نعت خان, بالکل نہیں بلاتے. ہم نے خود اتنے نعت خان تیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ ورکر بھی ہیں ہمارے انسٹیٹیوشن کے, وہ اسٹوڈنٹس بھی ہیں اور بڑے محنتی ہیں. اسٹوڈنٹ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں اور کھانے بھی کھاتے پکاتے ہیں, یعنی مسئلے بھی صاف کرتے ہیں اور اجتماعات میں بھی آتے ہیں. اور جب نعت پڑھنے کی باری تو نعت بھی سے پڑھاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ کیا ہوا کہ ایک سال میں نے بچے سے خدمت کرائی گھر سے, اور مدرسے کی خدمت کرائی اور عالم دین کی خدمت ہوتی رہی, مسجد کی صفائی کرتے رہے. جب نعت کی باری تو بعد سے بندہ بلا لے, اس کو پڑھا کے 10,000 دے دیا, 20,000 دے دیا. وہ مشاہدہ جو خدمت گار وہ بیٹھے ہوئے, وہ بھی تو بڑی شاندار پڑھتا ہے. سبحان اللہ, بے شک. وہ تو بڑی شاندار پڑھتا ہے. تو یہ نعت شریف جو ہوتی ہے, اس کے پڑھنے والے کو ثنا خان کہتے ہیں. وہ پریسس ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. جی, تو جو عالم دین ہوتا ہے یہ آلسو پریس ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بھی ان کی تعریف کرتا ہے. وہ اس نے جو تعریف کرنی ہے اس نے حوالے سے کرنی ہے, حدیث سنانی ہے, قرآن سنانا ہے, اور خود اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان فرماتا ہے. ابھی وہ کیا نام ہے آپ کا؟ فیصل رحمان صاحب. انہوں نے حضرت صاحب سے فرمایا, کہا, گزارش کی کہ آپ وہ نعت پڑھیں. کون سی نعت؟ سرکار کی پڑھتا ہوں. اچھا, انہوں نے پتہ نہیں کتنی دفعہ سنی ہوگی, یہ بھی کتنی دفعہ پڑھے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. اب اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ذکر کرتے ہوئے امام بخاری صاحب صحیح بخاری میں لکھتے ہیں کہ صلاۃ اللہ ثناؤہ علیہ عند الملائکہ, اللہ کی صلاۃ یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا بیان کرتا ہے. سبحان اللہ. صفت حسن, ایٹریبیوٹس بیان کرتا ہے. تو کیا وہ فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ وہ جو کل بتائی تھی وہ بتا, یا اللہ وہ جو کل بتائی تھی وہ بتا؟ کیا فرشتے بھی ایسا کہتے ہیں؟ نا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا خزانہ ثنا اتنا وسیع ہے, اتنا وسیع ہے کہ انسان وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. سبحان اللہ. ہمارا خزانہ ایک کتاب میں موجود ہے. 100 نعت مبارکہ ہوگی, 200 ہوگی, 400 ہوگی, 500 ہوگی, 1000 ہوگی, 2000 ہوگی, کتنی ہوگی. اور ایک نعت کی وہ ہمارے لاہور میں نعت خانے بہت اچھے پڑھتے ہیں. ان کے والد صاحب بہت متقی پرہیزگار تھے کہ جب مسجد نبی کے مینار نظر تو جہاں جاتے ہیں وہ یہی پڑھتے. کیوں؟ ان کے سننے والے مختلف ہوتے, وہ کئی فرمائش کر کے سنتے. جیسے حضرت صاحب سے فرمائش کی تھی, وہ انہوں نے نوجوانی فرمائش میں پڑھ, تو اللہ تعالیٰ بغیر فرمائش کے سناتا ہے. سبحان اللہ. اس کو فرمائش نہیں کرنا پڑتی کہ اللہ اپنے منہ کی ثنا تو سنا ہے. وہ تو ثنا ایسی بیان کرتا ہے, ایسی بیان کرتا ہے کہ فرشتوں نے ایک دفعہ سنی تھی, پھر اور سنی, پھر اور سنی, اور سنتے چلے گئے, اور ہزاروں سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں. جو پہلے بیان کی ہے اس کے بعد اس سے بھی آگے بیان کی ہے. دہرائی نہیں ہے. سبحان اللہ. دہرائی نہیں ہے. کیوں؟ سورت لقمان کی 27 نمبر آیت ہے, 31 نمبر سورت ہے, اور کیا شان ہے رب ذوالجلال والاکرام کی. 21 نمبر پارہ ہے. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام, and if all trees in the earth were made pens, اگر زمین کے تمام درخت پین بنا دیے جائیں, والبحر یمدہ, and the seas were made ink, سمندر سے ہی بنا دیے جائیں, with even 7 more, with 7 more seas, یعنی ایڈٹ اور اضافہ کر دیے جائیں,
من بعدہ سبعۃ ابحر، ایک سمندر سے آئی پھر 7 سمندر اور سے آئی اور پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دی ورڈز آف اللہ وڈ ناٹ بی ایگزاسٹڈ. اللہ تعالیٰ کے الفاظ کلمات ختم نہیں ہوتے. مخلوق کے کلمات ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوتے. جس کے کلمات 7 سمندر سے آئی، کائنات کے درخت کٹھے کر لو، کلمے بنا لو، کلمے بھی ختم ہو جائیں، سین بھی ختم ہو جائیں، اللہ کے کلمات پھر بھی ختم نہیں ہوتے. تو وہ اللہ دن رات ان کی ثنا بیان کرتا. سبحان اللہ. صلاۃ اللہ ثناءہ علیہ عند الملائکہ. یہ امام بخاری صاحب نے صحیح بخاری میں لکھا کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت و ثنا کیا کرتا ہے؟ ثنا. ہر بندہ ثنا پڑھتا ہے، ہر بندہ ثنا پڑھتا ہے. دیکھو کتنی ثنا پڑھتا ہے. نماز جنازہ پڑھتے ہیں، 4 تکبیر نماز جنازہ ثنا واسطے، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ. تو آتی سنا جنازے کی، جس کو آتی ہے وہ سنائے مجھے. اتنی جلدی تو نہیں ہے، اتنی جلدی نہیں ہے. الفاظ کی بندش ہوتی ہے نا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک. ہم نے جب اللہ کی ثنا بیان کی تو 10 سیکنڈ میں فارغ ہو گئے. تو خالق کائنات کب سے یہ ثناء مصطفیٰ بیان فرماتے؟ سبحان اللہ. کب سے؟ یہ جو لفظ ہے نا یصلون، یہ عربی میں مضارع کا صیغہ ہے. اور مضارع کا صیغہ وہ ہوتا ہے جس میں پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس دونوں پائے جاتے ہیں. اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ صفت و ثنا بیان کر رہا ہے، کرتا ہے، کرے گا اور کرتا رہے گا. اس میں کنٹینیوٹی ہے. دس نو بریک. 24 hours اللہ پریزز ہولی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، بعض ہمارے دوست کلمہ پڑھنے والے حضرات کہتے ہیں جو جی اتنی حضور کی تعریف کرتے ہیں اللہ سے بڑھا دیتے ہیں. اچھا، یہ جو کہتے ہیں نا ان بیچاروں کو نہیں پتہ تعریف ہوتی کیا، بس ایسے وہ کہہ دیتے ہیں. وہ کوئی دشمنی سے نہیں کہتے، بے علمی سے کہتے. علم ہو تو کبھی ایسے نہ کہیں، علم ہو تو کبھی ایسے نہ کہیں. بھائی دیکھو، یہ کہنا کہ اتنی تعریف کرتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے بڑھا دیتے ہو، اس کا مطلب اللہ کی تعریف کام ہے نا، تبھی تو بڑی. بھائی اللہ کی تعریف کام ہے تبھی تو بڑی نا. اس کا مطلب اس بیچارے کو نہیں علم نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. 1 کروڑ 10 کروڑ ارب خرب سال بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں کریں تب بھی اللہ سے نہیں بڑھ سکتے. بے شک. سبحان اللہ. وہ معبود برحق ہے، اس کی تعریف سے آگے کسی کی تعریف نہیں ہے. جتنی مرضی تعریف کر لو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ سے نہیں بڑھ سکتی. ایک تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے اللہ کی عطا کرتا ہے اور اللہ کی اپنی ہے. اور ہم نے جو تعریف کرنی ہے اپنی علم کے مطابق کرنی ہے. تو جو جس کا علم لامحدود ہے وہ ان کی تعریفیں کر رہا ہے، حد ہی کوئی نہیں. تو میں اور آپ کیا بڑھا سکتے ہیں؟ بے شک. سبحان اللہ. بے شک. آپ کی پوچھتے ہیں آپ کی کتنی تنخواہ بالفرض 15 پاؤنڈ ڈیلی، آپ کی کتنی ہے 17 پاؤنڈ. بڑا کون؟ 17 والا 15 والا؟ اس کا مطلب ہے اس کے کام میں اس کی زیادہ ہے. تو جب یہ کہا کہ اتنی تعریف کی حضور پاک اللہ سے بڑھا دی، اس کا اس بندے کو پتہ ہے اللہ کی تعریف کام ہے تبھی تو کہہ رہا ہے نا. کتنی نادانی ہے ایسے ہمارے بھائی کی جو کہتا ہے دیکھو جی اتنی تعریف کے اللہ سے بڑھا دی. استغفر اللہ. جو مزید تعریفیں کرتے ہو وہ اللہ سے نہیں بڑھ سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ ابن مریم. فرمایا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی ہے ویسی تعریف میری نہ کرنا. وہ غلب کرتے تھے. واٹ دس ہے؟ وہ کہتے تھے یا کہتے ہیں
Isa is son of Allah. They associate Isa with Allah. And they say Isa is Allah. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عیسائی کہتے وہ تم نہ کہنا اور جتنی کرو گے کم ہی کرو گے. سبحان اللہ. ہم میں سے کوئی بندہ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتا. یہ شرک ہے. کوئی اللہ نہیں کہتا، یہ شرک ہے. کوئی اللہ کا شریک نہیں کہتا، یہ شرک ہے. ہم میں سے کوئی بھی مسلمان نادان سے نادان اور عالم سے عالم بھی کہیں کہہ سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بیٹے یا شریک یا اس کے یہ خود اللہ ہے. کبھی جب میں نے اور آپ نے کہا اور میلاد مصطفیٰ بیان کرتے ہیں تو جس کا میلاد ہو جائے وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ وہ پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. اور نبی علیہ السلام تو پیدا ہوئے. سبحان اللہ. ان کے والد گرامی ہیں، ان کی اماں جی بھی ہیں، دادا ابو بھی ہیں، آگے اولاد بھی ہے. جس کی والدین ہو جس کی اولاد ہو کبھی معبود نہیں ہوتا. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی یہی غلطی تھی کہ وہ ان کو کہتے تھے یہ اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے شریک ہیں. آپ نے ہمیں یہ میرے بارے میں تم کہہ رہا، باقی جتنا بھی کہو گے کم ہی کہو گے. ہمیں پتہ ہی نہیں ان کی شان کیا کیا ہے. جب اللہ پاک ان کی 24 گھنٹے شانیں بیان کرتا ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. یہ قرآن مجید کی بیشتر مقامات ایسے ہیں جن میں اللہ پاک نے اپنے محبوب پاک سے اپنی شانیں بیان فرمائی. ایسے ہی تورات اور زبور میں آپ کی شان ہے، انجیل میں شان ہے، تعریفیں ہیں. تو یہ بات اچھی ذہن میں رکھا کرے. نعت و نعت کی مخالفت کرا کرے اور نہ ہی نعت ایسی پڑھیں جس کے آپ کو معنی نہیں آتے. رٹے پر رٹا نہیں لگانا چاہیے. نعت میں الفاظ ایسے ہوں سننے والے کا دل جو ہے نور سے منور ہو جائے، یقین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں الفاظ بیان کیے ہیں وہ تمام کے تمام آپ کی نعت ہیں. مثلا یہ ارشاد اپنے سنا قرآن پاک کا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں ہے. یا ایھا النبی، یا نبی. نبی از اے پروفٹ who is the communicator of hidden news. نبی اس کو کہتے ہیں جو چھپی باتوں کی خبریں دیتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ چھپا ہوا ہے اس کی خبر دی. جنت چھپی ہوئی ہے، پیراڈائز ہڈن، ہیل از ہڈن، ملائکہ اور ہڈن، اور آپ نے اس کی خبریں دی. ہم تو چھپی باتوں کی خبریں دینے والے کو نبی کہتے ہیں. زمین کے اندر کی خبر دی ہے نا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ جی کیا ہوتا ہے قبر میں؟ کچھ تو یار بولو نا، تامن بولو میرے ساتھ. صحابہ کو کس نے بتایا آپ کو؟ کیسے بتا دیا؟ نہیں نبی تو ہے، بتایا کیسے؟ کیسے کیسے؟ آپ نے اپنی آنکھوں سے اندر دیکھا. سبحان اللہ. ان کی نظر کراس کر کے قبر میں چلی جاتی. بے شک. سبحان اللہ. الٹرا ساؤنڈ مشین کا کیمرہ کراس کر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے، اس کی نگاہ پیٹ میں دیکھتی لڑکی ہے لڑکا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کراس کر کے قبر میں چلی جاتی ہے، بتاتی ہے دوزگی ہے کہ جنتی. سبحان اللہ. یہ نظر کا کمال ہے. اور آپ کی نظر آسمانوں کے آگے چلی جاتی ہے. سبحان اللہ. ہم پڑھتے نہیں ہیں، لڑتے زیادہ ہیں. میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. کیوں؟ مانو تو صحیح نا، کچھ پڑھو تو صحیح. بات صرف نماز پڑھ کے آ جانا، نماز پڑھ کے چلے جانے سے تو کام مکمل نہیں ہوتا. کچھ اور بھی تو کہا. اتنا بڑا کلام ہے، اتنی بڑی کتاب ہے، تعریف سے بھری ہوئی. اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، او مائی پروفٹ، او نبی، the communicated news، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا. I have sent you. We have sent you. ہم نے آپ کو بھیجا. اچھا مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی آپ مثلا یونس صاحب، حاجی یونس صاحب، انہوں نے علامہ شوکت صاحب کے پاس ایک بندہ بھیجا
اور انہوں نے کہا جناب مجھے حاجی یونس صاحب نے میرے کو جناب بہت تشریف لے آؤ بیٹھو جناب، بڑا احترام کریں گے، بڑا پروٹوکول دیں گے اس کو کہ یار حاجی صاحب کا یار پیغام پر میسیج آ رہا ہے، بٹھائیں گے، چائے پانی پلائیں گے، عزت کریں گے نا. تو یہ تو نہیں کہتا بیجا ہے بڑھیا میسنجر ہے میرے کریں تو یہاں بہ جاتے بیان پڑے. تو وہ کیا جا کے بتایا حاجی صاحب کتنے بھیجے سی بندے انہوں کوئی خیال ہی خدا کا غور بھی نہیں، انہیں سوچے نہیں میں تاڈا میسنجر دیں گے بہ جا اتنے یہ سارے کریں کھانا پینا. حاجی یونس صاحب بندہ بھیجے تو ان کو بھیجنے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میرے میسنجر کا یہ احترام کریں گے تو اللہ بھی کہتے ہیں یار ان کا میسنجر ہے، تو جن کو اللہ بھیجے اللہ فرمائے اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہے. تو جن کے پاس ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اور چھوٹے جی ساڈے کرے گئے کھاندے پیندے گئے ایسے نہیں ہے، بلکہ وہ یہ جانیں گے کہ ان کی کتنی برکات ہیں، رحمتیں ہیں. یہ تو جہانوں کی رحمت ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. یہ تو وہ ہیں جو سب نبیوں کے سردار ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے. سبحان اللہ. تو بڑی ان کی شانیں ہیں. یہ تو ایسی شان والے ہیں کہ قرآن پاک میں آتا ہے رات کو آپ آرام فرمان کے لیٹے اور تہجد کے لیے اٹھے، جب اٹھے اللہ پاک نے قرآن اتار دیا الذی یراک حین تقوم. اے محبوب علیہ السلام آپ اٹھتے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں. سبحان اللہ. کبھی مجھے بھی رب نے کہا ہے میں نے یہ پوچھا میں نے دیکھنا مجھے بتا دو آپ کو کسی کو محبوب کائنات اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محبوب میں آپ کو دیکھتا ہوں امروں کا، اے محبوب مجھے آپ کی عمر کی قسم، سبحان اللہ. والضحیٰ آپ کے چہرے کی قسم. سبحان اللہ. وہ تو اتنی ان کی شانیں بیان فرماتا ہے، عظمتیں بیان فرماتا ہے. تو ہمیں ان کی تعریف میں، نعت میں، صفت و ثنا میں جیسے نعت خانوں کو پروٹوکول دیتے ہیں ایسے ہی عالم دین کو پروٹوکول دینا چاہیے، وغیرہ سینوں سے علم نکل جائے گا. میں بتا دوں آپ کو اور یہ نکل رہا ہے اور علم کی قدر کم ہو رہی ہے اور لوگ بالکل علم سے فارغ ہوتے چلے جا رہے ہیں. منڈے آتے ہیں وہ کی کر کے چلے جاتے ہیں اور وہ منڈے بھی سوچ کی جڑ رہے ہیں. بڑے مدبر قسم کے نعت خان بلایا کرو، مدبر قسم نعت خان سنا کرو جن کے سجے دل کے اندر پتہ لگے یار ان کو سکھایا ہمیں. نعت بھی تعلیم ہے، نعت میں بھی تعلیم ہے، نعت میں بھی علم ہے، نعت میں بھی قرآن ہے، نعت میں بھی حدیث ہے. سبحان اللہ. تو یہ یاد رکھیں جیسے نعت خان ثنا خان ہوتا ہے ایسے عالم بھی ثنا خان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ثنائے مصطفیٰ سے بیان فرماتا ہے. فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک we have sent you شاہدہ as witness گواہ as a گواہ. کوئی کیس ہو تو کہتے ہیں گواہ پیش کرو، تو جب گواہ آتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ تو تھا نہیں اس وقت، یہ تو تھا نہیں وہاں، یہ کیسی گواہی دے سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے سنا ہے. سنی گواہی تو معتبر ہوتی نہیں. ایک بندہ آتا ہے کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے. کہاں دیکھا ہے؟ رات کے 10 بجے تھے جب اس نے اس کو کوئی چیز اٹھائی، اس کی کیمرہ دیکھو ہی بنا ہوا ہے. کہنا ہاں تمہیں تیری گواہی صحیح ہے، تیری گواہی صحیح. تو آپ مجھے آپ بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہ تھے؟ دیکھنے والے کہ ہم دیکھے کو دیکھنے والے. ان کی وٹنس کیسی ہے؟ ویزیبل ہے، شاہدہ. فرمایا ہم نے ان کو ایسا گواہ بھیجا جو دیکھنے والے. تمام انبیاء نے سن کے بتایا اللہ سے کہ جنت ہے، میرے اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے بتایا کہ جنت ہے. سبحان اللہ. آپ نے جنت کو دیکھا بتایا جنت ایسی ہے. جنت کے اندر جو کیا کہتے ہیں اناج ہے، جو کھانے پینے ہیں، پھل وغیرہ ہیں، جو حورے ہیں، جو بھی انعام و کرام بندوں کا ہے وہ سارا آپ نے بتایا. کیسے تکیے ہوں گے، کیسے صوفے ہوں گے، کیسے بستر ہوں گے،
کیسی خوراک ہوگی اور کیسا موسم ہوگا. اور آپ فرماتے ہیں کہ جنت میں مومن کہے گا یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، وہ چیز فوراً سامنے آ جائے. سبحان اللہ. وہ کھائے گا، ڈکار آئے گا، سب ہضم ہو جائے. پسینہ آئے گا، سب ہضم ہو جائے. وہاں کوئی واش روم نہیں ہے، جنت میں کوئی واش روم، وگرنہ پھر وہاں بھی وہ ٹرکوں والے آتے رفڑ پڑا رہتا ہے وہ بھی. وہاں کلیننس ہے، پیورٹی ہے، سبحان اللہ. صفائی ہے، کمال ہے. نہ وہاں غسل ہے نہ وہاں غسل ہے، سبحان اللہ. ہما وقت باوضو. ایسی شان ہے، پاک ہی پاک ہے. جنت بھی پاک، مومن بھی پاک، اور وہاں گندگی نہیں ہے، خوشبو ہی خوشبو. یہ ساری باتیں کسے پتہ چلی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، آپ نے دیکھ کر بتائیے. جنت بھی گئے ہیں، اور جنت میں جب گئے ہیں تو واپس آئے ہیں. فرمایا عمر رضی اللہ عنہ کو، عمر میں نے جب جنت میں گیا تو تیرا میں نے محل دیکھا. سبحان اللہ. اور اس محل میں ایک حور میں نے دیکھی، تو میں نے تیری غیرت کی وجہ سے اندر نہیں گیا کہ تیرا گھر ہے. کہا حضور ہو میں تو کوئی غلام خادم ہوں، اب چلے جاتے. آپ نے بتایا کہ میں تیری جنت دیکھی ہے، جنت تیری حور بھی دیکھی. انہوں نے دیکھا بتا، اس لیے ان کی وٹنس جو ہے نا وہ بڑی پکی وٹنس. بے شک. اور کیا ہے، وہ مبشرہ، بیئر آف گڈ نیوز، وہ نذیرہ اینڈ وارنر. آپ خوشخبریاں دیتے جنت کی اور دوزخ کا ڈر سناتے ہیں. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، داعین إِلَى اللَّهِ، he is preacher of Allah, a call towards Allah. آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں. آپ میں کہتا ہوں میرے لاؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس آؤ. رسول پاک فرما اور اللہ کے پاس آؤ، اور اللہ کی طرف آؤ. داعین الی اللہ، اور بإذنہ ہی. اور وہ جو داعین اللہ ہے وہ اسی کے حکم سے ہیں. سراجا منیرا، سورج روشنی دینے والا. کہتے ہیں نا سورج روشنی تقسیم کرتا ہے، چاند سورج سے روشنی دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ بھی سورج ہیں. سراج میں سورج ہوتا ہے، آفتاب، چمکا دینے والا، چمکا دینے والا. آپ دلوں کو چمکاتے ہیں، چہروں کو چمکاتے ہیں. جی ہاتھ لگا دیتے ہیں تو چمک پیدا ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. تو آپ ہیں سراج و منیرہ. اچھا تو نظر آتے ہیں؟ اچھا تو یہ آسمان کا سورج نظر آتا ہے؟ جی کہاں ہے اس وقت؟ نہیں تو پھر نظر تو نہ آیا. میں پوچھے نظر آ رہا ہے اس وقت؟ اس کو سورج نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کا فیض جاری ہے. فیض اس کا جاری ہے. وہ غروب ہوا تو نماز مغرب بنی، اور نیچے گیا تو نماز عشاء بنی، اور نیچے جائے گا تو نماز تہجد بنے گی. جب انگڑائی لے کر نکلنے والا ہو تو نماز فجر بنے. سبحان اللہ. یہ آسمان دنیا کا سورج ہے، اس کا فیض 24 گھنٹے جاری ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان نبوت کے سورج ہے، 24 گھنٹے فیض جاری. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، فیض نگینا جاری رہے گا. فیض کبھی ختم نہیں. ہم بھی انہیں کا فیض ہے، مسلمانوں کا فیض ہے. لنک ہے نا ہمارا، ہاں لنک ہے نا، لنک لنک ختم ہوا تو نقصان ہو جائے گا. بس طرح شجر سے امید باہر رکھنا، آپ سے لنک رکھیں، رحمتیں برسیں، تعلق نہیں توڑنا. فیض جاری، فیض جاری. وہ آپ ہیں سراج المنیر. یہ بھی ثنا ہے، یہ بھی نعت ہے، یہ بھی نعت ہے. تو میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کے اس ملک میں، شہر میں، جن کو آپ ثنا خان صرف کہتے ہیں، ان کو بڑا پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن علماء کرام کو پروٹوکول نہیں دیتے. یہ کیوں؟ کیا وہ ثنا نہیں بیان کرتے؟
جتنا وہ کرتے وہ تو کرتے نہیں ہیں. بے شک. خطبے یہ پڑھتے ہیں, نمازیں یہ پڑھاتے ہیں, اور آدھا گھنٹہ تقریریں یہ کرتے ہیں, بیانات کرتے ہیں, مسائل سناتے ہیں, ہمیں ناک صاف کرنا سکھاتے ہیں, وضو کرنا سکھاتے ہیں. وہ تو سکھاتے کچھ نہیں. تو انہیں بھی آپ ثنا خان کا. میں ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو کہنا جی آخری ثنا خان. لو جی آخری ثنا خان آئے تو میں نے اپنا بیگ پکڑا, اٹھ کے چلنے لگا. مجھے کہا کدھر جا رہے ہو؟ میں ثنا خان آخری, میری باری کوئی نہیں. کی مطلب میں بھی ثنا خان تھے ہو رہے ایسے تو آخری نہ ہوئے, ایسے ثنا خان نہ ہوئے. ثنا خان تھے ہو رہے جناتا پڑی ایسے تو کچھ بھی نہ ہوئے. وہ پریشان ہو گئے بھی یہ کیا کہہ رہا ہے. میں کہا جو نثر میں بات کرے وہ بھی ثنا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں ثنائے مصطفیٰ بیان فرمائی ہے. یہ فرمایا ہے کہ شاہدوں مبشر و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ والسراج منیرا, اور یہ بھی ثنائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ بھی ثنائے مصطفیٰ ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ Surely Allah has conferred favor کن کو, on the believers, that He has sent His beloved message towards them, amongst them, who recites the holy Quran's verses and purify them and teach them book and wisdom. یہ بھی تعریف ہے. کہتے ہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے, یہ بھی تعریف ہے. بہترین سکھاتے یہ بھی تعریف ہے. تو قرآن پاک کی آیات اور احادیث جو ہیں سبھی تعریف مصطفیٰ علیہ السلام. تو جب نعت پڑھی جاتی ہے وہ بھی تعریف ہے, جب نثر میں شان بیان کی جاتی ہے وہ بھی تعریف ہے. حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی. میں نے عرض کیا کہ مجھے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان کرو جو تورات شریف میں ہیں, یعنی ان کی نعت بیان کرو, ان کی صفات بیان کرو اور ان کی شان بیان کرو. تو وہ کہتے ہیں کہ ان کی اوصاف جیسے قرآن پاک بھی لکھے ہیں ویسے تورات میں بھی تھے. یہ اسے لکھا ہے امام بخاری صاحب نے, حدیث نمبر ہے 2125, اور امام بخاری کے استاد صاحب نے لکھا ہے مسند احمد نے, حدیث نمبر جلد نمبر 2 ہے, صفحہ 174 ہے. مشکات شریف میں ٹریڈیشن نمبر ہے 7772, اور مرقات المفاتیح میں والیوم نمبر 10 پیج نمبر 4431. ان تمام کتابوں میں یہ حدیث لکھی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پوچھا کہ تورات میں آپ کی کوئی نعت کچھ صفات ہیں تم نے دیکھی؟ کہنا ہاں. سناؤ. کہنے لگے جیسے قرآن پاک میں ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وحفظ الامیین انت عبدی ورسولی سمیتک المتوکل لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب بالاسواق. یہ پوری کی پوری جو اس میں آپ کی نعت لکھی تھی اسے پوری سنا دی. سبحان اللہ. اب یہ نثر میں ہے, نثر میں, یہ تورات میں لکھی. اچھا اب وہ جو یہودی تھا کہ جس کا بچہ بیمار تھا, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر گیری کے لیے چلے گئے. کس کے پاس گئے؟ یہودی کے گھر گئے. کیا کرنے گئے جی؟ خبر کس کی بیمار پرسی کرنے گئے؟ وہ اپنے خادم کی. یہودی کا بچہ نہیں تھا, وہ اپنا خادم تھا آپ کا. تو کتنے آپ میں سے پاورفل لوگ ہیں جن کے انڈر کام لوگ کرتے ہیں, کتنے ان میں سے جا کے کسی اپنے ورکر کی بیماری کے اس کی جا خبر گیری کرتے ہیں, کہ گالی نکالتے ہیں, تنہائی کاٹ دیتے ہیں. بتائیں نا, پڑھتے ہیں اسلام کو, مطالعہ کیا اسلام کا, سوچنے والی بات ہے. وہ ایک مسجد میں علامہ صاحب لاہور چلے گئے اور وہ تھوڑا سا ان کو کم پڑ گیا, انہوں نے نکال کے نو مولوی صاحب رکھ.
بندے بھی تھی اگر وہ 6 مہینے چلا گیا ہے اور تم بھی تو حج کرنے چلے جاتے 4 مہینے جا کے وہ اپنے چلے جاتے تو چھوڑ دیا وہ استعفے دے دو پھر سب میں اپنا کمیٹی صدارت سے استعفہ دے کے جایا کر. کیا خدا کی قسم لوگ کر رہے ہیں. وہ چلا گیا اس کو کوئی پرابلمز آ گئی ہیں تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سپورٹ کرتے تھے پھر ان کو نوازتے تھے. اب آپ دیکھو ان کے گھر تشریف لے گئے تو یہودی سے پوچھا کہ کیا توراشی میری نعت ہے میرے آنے کا ذکر ہے. اب وہ جو بچہ تھا جو آپ کے پاس آیا کرتا تھا وہ آپ کے پاس بیٹھ کے سچائی سنتا تھا, حقائق سنتا تھا, محبت کی باتیں سنتا تھا, پیار کی باتیں سنتا تھا, انوار و تجلیات کی بارش دیکھا کرتا تھا اور لوگوں سے آپ کی محبت اور پیار کو ملاحظہ کرتا تھا. اس کے دل کے اندر وہ جو تھا نا اسلام اور نبی پاک کی محبت کا نور جگمگانے لگا. دیکھو نا اچھی جگہ جائیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں نا. ابھی ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور خدمت کرتا ہے, فائدہ تو ہوگا, اثرات تو ہوگا. تو وہ جو لڑکا تھا اس نے یہ سنا کہ میرے باپ نے کہا لا کہ آپ کی نعت نہیں ہے توراشی میں, آپ کے اوصاف نہیں ہے, عزت کا بیان نہیں ہے. تو لیٹا ہوا تھا ایسے کر کے ہلا وہ. حدیث میں قال الفتح بلا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کی قسم حضور مجھے اللہ کی قسم ہے میں اللہ قسم کھا کہتا ہوں انا نجد لک فی التوراۃ نعتک وصفاتک ومخرجک. حضور اللہ کی قسم تورات میں آپ کی نعتیں بھی ہیں اور صحاب بھی ہیں اور ہجرت کا بیان بھی. سبحان اللہ. وانی اشہد ان لا الہ الا اللہ انک رسول اللہ. یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, آپ اس کے سچے رسول. سبحان اللہ. تو کیا نتیجہ نکلا کہ آپ اپنے خادم گھر گئے, حالانکہ نان مسلم تھا لیکن آپ کی محبت اور نبوت کی نگاہیں پڑی, اس کے دل کے نور پہ وہ مسلمان ہوئے. سبحان اللہ. اسے پتہ چلا کہ ہم اپنے خدام ورکرز سوارڈینیٹ جو ہے جی جو بھی ہمارے محتاط لوگ ہیں ہم ان کی محبتوں کو ضائع نہ کریں, اسے پیار کریں. جو آپ کے اختیار میں اس میں آپ جو اختیار سے باہر ہے اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ سب اختیار اگر آپ کے محتاط کچھ بندے ہیں اگر کوئی بچہ نہیں آتا تو اس کی تحقیق کریں کیوں نہیں آئے. جب پتہ ہے کہ بیمار ہے اور کوئی بچہ کوئی بات نہیں, خیال ہے کل آ جانا کوئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جاتے بھی تھے اور نوازتے بھی تھے. اگر باس جو ہے اپنے ورکر کے گھر جائے تیمارداری کے لیے اور جاتے جاتے 1 کلو سیب لے جائے, میرا اچھا ورکر ہے باس ہے بیمار ہونے پر خبر گیری کے لیے آ گیا. اور یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے بیمار پرسی گھر سے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اگر سویرے جاتا ہے تو شام کو جب سویر تک 70,000 فرشتے کی بخشش کی دعا کرتے ہیں. کتنا بینیفٹ ہے, کتنا بینیفٹ ہے. کہتے ہیں نا جناب وہ کوئی بندہ کسی جگہ ملازم ہونے کے لیے جاتا ہے, جناب کیا آپ کا وہ کیا ہوتا ہے نہیں سی وی نہیں وہ جو ہوتا ہے وہ دیتے ہیں کہ یہ چیز آپ کو ملے گی نہیں کانٹریکٹ پیکیج. یہ سارے گول ہیں, وہ جو پیکیج دینے والے وہ گول پڑے ہیں. دیکھو کتنا خوبصورت پیکیج دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کبھی تو ہم غور کریں اتنا عالی شان پیکیج کلمے کی برکت سے, وہ کلمہ پڑھنے کی برکت سے کتنا پیکیج ملا. فرمایا مسلمان اگر تیرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تیرے گناہ معاف, اگر تو مس سے تنکا اٹھا کر پھینکے تیرے گناہ معاف, اگر تو بیمار کی بیمار پرسی کرنے جائے 70,000 فرشتے تیری بخشش کی دعا کریں گے, اگر تو پہلی سال میں آ کر بیٹھے 70,000 فرشتے تجھ پر درود بھیجیں گے, اگر تو اپنی ماں کو ایک نگاہ عقیدت سے دیکھے تجھے حج کا ثواب, اگر باپ کو دیکھے تو حج کا ثواب,
غریب کو کھانا کھلائے تو تیری رزق میں اضافہ کر دیا جائے. یعنی اگر جنازہ پڑھنے جائے تو تجھے احد پہاڑ کے بابت ثواب ملے. اتنا زبردست پیکج ہے مسلمان کا, لیکن مسلمان کی توجہ نہیں. ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے, ایک دوسرے سے محبت کرنی چاہیے. میں مرشد صاحب کا اور شفقت صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں. ان کو میں نے ڈیٹین کیا ان کے کاموں سے, تو باقی تو بیٹھے ہوئے تھے, تو میں سے معافی بھی چاہتا ہوں. میں نے ایک پیغام کنوے کرنا تھا, اس کو آگے پروموٹ کریں, لوگ تک پیغام پہنچائیں, اور اس پیغام میں بریو ہو کر بات کریں, ڈرنا کسی سے نہیں, پولائٹ رہیں, کیونکہ جو بات پولائٹ انداز میں بیان کی جاتی ہے اسی میں اثر ہوتا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کے لیے سفر شروع کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بھائی کو ساتھ لے جاؤ, اور جب فرعون کے پاس جانا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام اور اے ہارون علیہ السلام, جب ان سے ٹاک کرنا you should use sweet words. قَوْلًا لَيِّنًا, polite. Your way of preaching should be polite, میٹھا. تو دوست سے پیار کریں, محبت انداز میں تعلیم و تبلیغ کریں, الجھے نہیں, لڑے نہیں, لیکن یہ دھیان رکھیں کہ علم کی قدر کریں, علم کو پہچانیں, علم سیکھیں. یعنی نعت پڑھنا بڑا آسان ہے, ثواب بھی ہے, آسان بھی ہے. جی ثواب بھی ہے, آسان بھی ہے. 2 شعر یاد کر لیے, وہ ایک چھوٹا بچہ, وہ اس نے پڑھا, چھوٹا بچہ ہے لیکن نعت سے پڑھ لی, اگر اس کو کہو کہ تم 2-4 حدیثیں سنا دو تو نہیں یاد نہیں. نعت یاد کرنی کرانی بہت آسان ہے. اسی لیے نبی پاک فرماتے ہیں طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم وفی روایت مسلمۃ, to learn knowledge is compulsory for every Muslim man and woman. ادھر ہمارا دھیان کم ہے, ادھر بھی دھیان لگائیں, تعلیم حاصل کریں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں کوئی ایسی محفل کا پروگرام نہیں ہوتا. ادھر بس غوثیہ مسجد میں ہو رہا ہے اور جامع مسجد فیضان مدینہ بھی ہو رہا ہے. اور مجھے مولانا محمد نواز ہزاری صاحب نے فرمایا ہے کہ اس علاقے میں کوئی سسٹم نہیں ہے, ادھر بھی کو ارینجمنٹ کرو. تو آپ کے دوست ادھر رہتے ہیں, تو میں کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں کوئی انسٹیٹیوشن جو ہے تعلیمی تربیتی, جمعہ ادھر ہو, تعلیم ادھر بھی ہو, ادھر بھی ہو. جتنے بھی اسکول کھولے ہیں اتنے فائدہ ہیں. اور بھی تو کتنے اسکول کھلے ہوئے ہیں, ABC کے کتنے اسکول کھلے ہوئے ہیں, انگنت ہے. اور پبلک اتنی ہے کہ پوری نہیں ہو رہی. تو دین کے علم کے لیے بھی پبلک پوری نہیں ہو رہی. مسجد میں جگہ کم ہو جاتی ہے, جمعے کے دن مسجد کا جمعہ کم. اگرچہ نمازیں ہم نہیں پڑھتے, جمعہ ہی سب پڑھتے, جمعہ مسجد فل اور ساتھ عصر کی نماز میں صفیں 2. تو بندے کدھر گئے؟ کوئی یورپ سے دوسرے ملکوں میں فرانس چلے گئے, اسپین سے, کہاں چلے گئے؟ کہتے ہیں جمعہ پڑھنا ضروری ہے, نمازوں کی خیر ہے. نہیں, پہلے نمازیں فرض ہیں, جمعہ بعد میں فرض ہوا ہے. اور نماز مومن کی معراج ہے, نماز دین کا ستون ہے, اور نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھنڈک ہے. تو یہ بھی ایک ہمارا تعلیمی ٹیچنگ پروگرام تھا جس میں نے کچھ گفتگو کی ہے. تو دعا کریں کہ ہمیں ادھر جگہ مل جائے, اور اس کی سربراہی جو ہوگی وہ ہزامی صاحب کریں گے, اور اس میں مولانا اختر الوی صاحب ہوں گے, منیر صاحب ہوں گے, علامہ شفقت صاحب بھی ہمارے سپورٹر ہوں گے. یہ انہیں نہیں سارا اس کو میں نے چلے جانا واپس 22 تاریخ. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, کوئی ابھی فی الحال میں کرائے میں جگہ مل جائے. کوشش کر رہے ہیں لوگ کرائے کی جگہ کے لیے. تو ہم نے سوسائٹی پہ اپنی رجسٹر کرائی ہے, نگینا سوشل ویئر UK رجسٹرڈ. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ 5000 پہلے پاؤنڈ جمع کراؤ, تمہارا اکاؤنٹ کھولیں. تو ان بچوں نے ورک کر کے نا تو کوئی 3500 جمع کر دیا. ابھی 1500 اور کوشش کریں گے, وہ اکاؤنٹ کھل جائے گا, اور پھر وہ جو بھی رولس اینڈ ریگولیشن ملک کے مطابق چلیں گے, اور کوشش کریں گے 400 پاؤنڈ کا ہمیں کوئی جہاں مل جائے مکان ماہانہ 400 پاؤنڈ کا, وہ ایزی ہو جائے گا. اور یہ سارے 10-10 پاؤنڈ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, 40 بندے 400 دیں گے. کیا خیال ہے؟ اچھے کام میں انیشیٹو لینا چاہیے. ایک آدمی تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ.
پھر آپ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، یہ آیت پڑھ کے فرمایا کہ جو درہم دینار پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب دے گا. سارے بندے چپ بیٹھے. ایک بندہ اٹھا، وہ اپنے گھر گیا، اس نے بوری میں اناج سبزی درہم دینار اور کپڑے رکھے، ٹھوس ٹھوس کے بھر کے لے آئے اور آپ کے سامنے پیش کیا. وہ اتنا بھاری بھرکم تھا، اتنا ویٹ تھا اس کا، اس کے آپ سے گر گیا تھیلا. اچھا جب اس تھیلا آپ کی جناب پیش کیا تو ایک اٹھا، دو اٹھے، تین اٹھے، چار، سارے چلے گئے. مسجد خالی ہو گئی. جب مسجد خالی سے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب مسجد خالی ہو گئی تو پھر آنا شروع ہو گئے. جب آنا شروع ہو گئے تو آپ کے سامنے دو ڈھیر لگ گئے. قومین، دو ڈھیر، چھت جنہیں اونچے اونچے دو ڈھیر لگ گئے. تو حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم سچے سونے کیا چمکنا ہے کہ آپ نے جب وہ ڈھیر دیکھے تو سچے سونے سے بھی زیادہ آپ کا چہرہ چمکنے لگا. اور آپ نے فرمایا آج کا جتنا ثواب ہے وہ لے گا جسے پہل کی. تو آپ لوگ انیشیٹو لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بڑا ثواب ملے گا. تو آپ کے پاس وہ ماجد صاحب بیٹھے ہوئے بیک، اور یہ ان کا بھائی بیٹھا ہوا ہے. یہ دونوں ذمہ دار ہیں. جس نے جو ڈونیٹ کرنے ان کو کریں ڈونیٹ، آپ کو رسید ملے گی. اور آپ کا پیسہ لاہور نہیں جگہ دے ملے گا. لاہور کے لیے ضرورت نہیں ہے کیونکہ لاہور میں بھی اللہ ہے. وہاں بڑے پیسے ہمارے پاس انشاءاللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. وہاں جیسے شادی ہوتی ہے، شادی پھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ایک پھر ایک اور ہو جاتا ہے، پھر ایک اور ہو جاتا ہے، پھر ایک اور ہو جاتا ہے، 8-10 ہو جاتے ہیں. تو ہمارا ایک بچہ پیدا ہوا مدرسہ، پھر ایک اور ہوا، پھر ایک اور ہوا، کئی مدرسے پیدا ہو، کئی مسجدیں بن گئی. تو وہاں بھی اللہ رزق دیتا ہے. تو آپ نے جو دینا ہے ان کو دیں، یہاں ورک کریں، اور یہاں جو پڑھانے والے ہوگی خدمت بھی یہیں سے ہوگی. یعنی اور پہلا نمبر تو میرا لے 10. ماشاء اللہ. یہ آپ سالم کو یا ماجد کو دونوں کو تو نہیں ایک ہی لکھے گا نا، دو نہیں لکھ سکتے، پھر ڈبل ہو جائیں گے. دیکھو جی ماشاء اللہ، یہ ساجد صاحب کو دینا ہے آپ نے. میں نے اس کو یہ آپ کا ادھر ہی آپ کی امانت ہے، ادھر ہی رہے گی اور آپ اس میں ورک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارا مشن ہے، ہمارے مشن میں ہم تمام لوگوں کو یعنی اکٹھا بیٹھ کے دیکھنا پسند کرتے ہیں. ہم تمام سنیں بیٹے، جتنے بھی یہاں مشائخ ہیں، صوفیاء کرام ہیں، ہم سب کے عقیدت مند، ان کے بچوں کی عقیدت مند، ان کے مریدوں کی عقیدت مند ہے. کیوں؟ جب ہم ایک دوسرے سے پیار کریں گے تو ہماری قوت بڑھے گی، اور اگر ہم نفرت کریں گے ہماری قوت کم ہو جائے گی. تو آپ سب ہمارے بزرگ ہیں، دوست ہیں، ان بچوں کے سرپرست ہیں. تو آپ سب نے مہربانی کرنی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جیسے وہ 2 مراکز کام کر رہے ہیں، ادھر بھی جنگل میں بھی ایک کام شروع ہو جائے گا. اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارے بھائی گھر ہی رہتے نکلتے نہیں ہیں، ان کے بچے بھی کچھ سیکھتے ہیں، اور بڑے قابل استاد انشاءاللہ ہوں گے پڑھانے والے انشاءاللہ. لاہور سے نہیں، موبائل